ذرا ہٹکے میں خوش آمدید۔ شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے۔ ہمارے ملک میں توہین مذہب کا الزام کسی ڈیتھ وارنٹ سے کم نہیں کہ جب یہ الزام کسی پہ لگتا ہے تو اس کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ کئی ہمارے پاس اگزامپلز موجود ہیں جب لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے کر ایسے ملزمان کا صفایا کر دیا۔ تازہ واقعہ پیش آیا ہے صوبہ سندھ کے علاقے عمر کوٹ میر پور خاص میں۔ اس واقعے کی تفصیلات خوفناک ہیں، پریشان کن ہیں۔ تفصیلات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، حقائق ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہم نے جمع کیے ہیں، پھر یہ فیصلہ آپ کریں کہ ہمارا ملک، ہماری گورننس، ہماری انتظامیہ بہتری کی طرف جاری ہے یا تباہی کی طرف۔ پولیس پر الزام ہے کہ انہوں نے ملزم کو جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا ہے۔ پولیس کا اپنا ایک ورژن ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس علاقے کے بعد میر پور خاص کے علاقے میں عمر کوٹ میں پولیس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس واقعے کے مرکزی کردار ہیں عمر کوٹ کے ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار، جو کہ عمر کوٹ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں گریڈ 18 کے سینئر میڈیکل آفیسر تعینات تھے۔ ان پر بعض حلقوں کی طرف سے یہ الزام تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن جب عید میلاد النبی منایا جا رہا تھا پورے ملک میں، عالم اسلام میں، عمر کوٹ میں بھی جلسے جلوس نکل رہے تھے کہ آہستہ آہستہ مذہبی حلقوں کی طرف سے پورا ایک ماحول بنتا گیا، ایک احتجاج شروع ہو گیا کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو پکڑ کر موت کی سزا سنائی جائے۔ اس احتجاج کا مرکز عمر کوٹ کا علاقہ ہے، جو مرکزی چوک ہے اللہ والا چوک، وہ نظر آیا۔ مظاہرین مظاہرے کے مشتعل تھے، انہوں نے ٹائر جلائے، افراتفری جلاؤ گھیراؤ کا ایک منظر تھا وہاں پہ۔ رات گئے، پولیس وہاں پہنچی، پولیس نے مظاہرین کو انگیج کیا، ان کو تسلی دی کہ آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں، ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ لیکن مظاہرین اتنے مشتعل تھے کہ انہوں نے ایک پولیس موبائل پر حملہ کیا، اسے توڑ پھوڑ کی اور پھر بعد میں اسے نظر آتش بھی کر دیا۔ یہ احتجاج پھر دوسرے دن بھی جاری رہا جب ڈاکٹر شاہ نواز کی کلینک پر حملہ ہوا۔ ان کا فرنیچر، ان کا ٹیبل، ان کا سامان، میڈیکل اکوپمنٹ لا کر اللہ والا چوک پر لایا گیا اور اسے جلا دیا گیا۔ اسی دوران عمر کوٹ کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ ایک سیکشن 295C کے تحت یعنی کہ بلاسفیمی کا مقدمہ دائر ہوا۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کا سوشل میڈیا پر ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے اس علاقے سے نکل آیا ہوں، میں ایک ہوٹل میں ہوں، اور انہوں نے اپنے اوپر جو الزامات ہیں ان کی تردید کی۔ السلام علیکم یار، ایک مسئلہ تھی مجھے آئی ڈی جی اب صفحہ پرانی شاہ نواز شاہ کو آئی ڈی مجھے صفحہ پرانی استعمال نہ کندو، ٹھیک ہے، فیس بک ہلائن مجھے چھلے نو یہ پیرام چاہیے جو۔ لیکن ان کی ان تردیدوں اور ان بیانات کا کوئی اثر نہ ہوا اور پھر یہ خبر آئی کہ میر پور خاص کا علاقہ ہے سندھڑی، جہاں پر پولیس نے کہا کہ ایک مقابلہ ہوا ہے ڈاکوؤں کے ساتھ جس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے، وہ چل بسا ہے اور اس کی شناخت ہوئی ہے ڈاکٹر شاہ نواز کے نام سے۔ بوسر صاحب جی، یہی تفصیلات تھیں پولیس کا ورژن؟ 2-3 ورژن جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ حیرت ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کے خلاف پورا شہر جو ہے وہ جمع ہے، آگ لگ رہی ہے، جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے اور وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ اگر میں آپ کو پولیس کا ورژن بتاؤں تو وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے، بھاگ گئے، کیا ہوا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ جو ایس ایس پی میر پور خاص ہیں کیپٹن اسد چودھری، ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ سندھڑی میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ملزم ہلاک ہو گیا، سمپل سا انہوں نے کہا۔ جو مقامی پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ ملزم نے گشت کرنے والی ایک پولیس موبائل پہ فائرنگ شروع کر دی اور ڈاکٹر شاہ نواز جو اپنے ساتھی کے ساتھ تھے وہ انہی کی گولی سے مر گئے، اپنی ساتھی کی گولی سے۔ ہاں اچھا، سندھڑی تھانے کے ایس ایچ او ہیں نیاز کھوسا صاحب، اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ گشت پہ تھے، دو لوگ جن کے پاس جو موٹر سائیکل سوار تھے، ہم نے انہیں روکا، شک ہوا ہمیں ایسے تو ملزم اور اس کے ساتھی نے ہم پہ فائرنگ شروع کر دی روکنے کے اشارے پہ۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی، مگر ایک آدمی ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کی گولی سے مرا اور پھر ہاسپٹل لے جایا گیا، شناختی کارڈ اس کی جیب میں تھا،
اسے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو شاہ نواز کنبر ہے. اتفاق ہے. دوسرا زخمی جنگل کی طرف فرار ہو گیا. اچھا یہ جو فائرنگ میں کوئی پولیس والے تو نہیں زخمی ہوئے ہوں گے الحمدللہ. لیکن یہ جو شاہ نواز کنبر صاحب تھے ان کے پاس سے سفید رنگ کا ایک ریوالور بھی برآمد ہوا. ٹھیک ہے. اچھا سندھڑی تھانے میں مقتول اس بنیاد پہ مقتول کے خلاف 2 مقدمہ دائر کیے گئے ہیں. ایک پولیس مقابلے اور کار سرکار میں مداخلت کا ہے اور دوسرا غیر قانونی اسلحہ رکھنے. ٹھیک ہے. تو میری آج دن بھر کچھ رپورٹر سے بات ہوئی عمر کوٹ میں بھی یہاں کراچی میں بھی اور ان تک جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق ڈاکٹر شاہ نواز بھاگ کر یہاں کراچی میں کہیں سیف جگہ پہ تھے جب پولیس نے انہیں اٹھایا ہے کراچی سے پر. جی کیونکہ ان کے جو فیملی ہے اس کو پولیس نے پہلے ہی اٹھا لیا تھا, پریشر تھا اور یہاں سے وہ ان کو اٹھا کر لے گئے اور الزام یہ ہے کہ پولیس نے کولڈ بلڈ میں ان کو مارا ہے. ان کی جب لاش لے جائی جا رہی تھی ان کے آبائی گاؤں عمر کوٹ کے قریب تو وہاں پہ جو ہجوم تھا اس نے ایمبولنس کو نہیں جانے دیا. کسی طرح سے فیملی ان کو لے گئی اپنے گاؤں کی طرف. ان کو جب دفنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو پھر ان کی لاش کو وہاں پہ بھی نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی. اب اس پورے واقعے کے بعد علاقے میں اب جو ہے ماحول کافی بدلا ہوا ہے. ہمارے جو مذہبی جذبے سے سرشار سینئر پولیس افسران ہیں ان کا وہاں پر زبردست استقبال ہوا ہے. علماء, عمائدین, صحافیوں, سماجی حلقوں نے ان پر پھول نچھاور کیے ہیں, ان کو ہار پہنائے گئے ہیں اور پورے پھولوں کا قالین ہے. جی مطلب وہاں پہ ایک زبردست ماحول ہے اس ہلاکت کے بعد. اور اس موقع پر ان کے ساتھ تصویریں کھنچائی گئی ہیں. ان کے ساتھ یہ جو سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں نا جن کے تھوڑے سے سفید بال ہیں میری طرح, جی ان کا ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی جنہوں نے بھی اس طرح جو بھی جرت کرے اس طرح کے کوئی کام کرنے کا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا. تو اس موقع پر جو یہ علماء عمائدین موجود ہیں ان میں سے ایک نے کیا کہا جس طرح زرار بات کر رہے تھے وہ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں. شاندار ان کا استقبال کیا ہے. ان کی شان اس سے بھی بڑھ کر ہے. جو انہوں نے کام کیا ہے ان کا اس سے بھی بڑا اعزاز ہونا چاہیے. یہ ہمارے سرمایہ ہیں, ہماری انتظامیہ ہیں. دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کو دونوں جہانوں کی ہمیشہ کی کامیابیاں نصیب فرمائے. تو پولیس کو وہاں پہ بہت مقبولیت حاصل ہو رہی ہے افسران کو. اچھا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ڈاکٹر صاحب تھے جو مقتول تھے جن پر یہ الزام تھا ان کا میڈیکل ریکارڈ کچھ سامنے آیا ہے. حالانکہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھے لیکن ان کی ایک ہسٹری تھی ڈرگ ابیوز کی اپیرنٹلی. اور یہ ایک انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئر سائنس ہے یہاں پہ کراچی میں ڈاؤ میڈیکل سروسز کا. اس کا ایک ڈسچارج کارڈ ہے جس کے مطابق ڈاکٹر شاہ نواز 2020 میں داخل کیے گئے تھے کیونکہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی. اور جو سمری کارڈ ہے اس کے مطابق وہ کینیبس کا استعمال کثرت سے کرتے تھے. کینیبس مانا چرس وغیرہ کرتے تھے. اور جو اس میں ڈاکٹر صاحب کی آبزرویشنز ہیں کہ انہیں ہلوسینیشنز ہوتی تھیں, وہ ڈیلوژنل تھے, ان کو پیرانویا ہوتا تھا. مطلب کہ جو لوگ یہ ڈرگز استعمال کرتے ہیں اگر پہلے سے ہی آپ کو کوئی انڈرلائنگ مینٹل ایشو ہے اور اوپر سے آپ ڈرگز استعمال کریں کسی بھی قسم کی تو وہ تو پھر آپ گئے کام سے. مگر وہ نوکری میں برقرار تھے بحیثیت ڈاکٹر. جی وہ برقرار تھے. ان کا جو میڈیکل ریکارڈ ہم سامنے آیا ہے اس میں جو دوائیں ہیں ایپیوال ہے, ریوٹل ہے, اس طرح کی جو دوائیں ہیں وہ اکثر وہ اینٹائی سائیکوٹک میڈیسنز جو ہیں بظاہر ان کی ایک ہسٹری تھی. جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ وہ 18 گریڈ کے افسر تھے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تھے. 17 سپٹمبر یعنی کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس دن جب یہ مظاہرے وغیرہ ہوئے تو یہاں پہ سرکار نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ آپ کا فوری وہاں سے تبادلہ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ پر الزام ہے کہ آپ کی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہیں اس کی وجہ سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور آپ فوراً وہاں سے اپنا چارج چھوڑ دیں. تو سرکار کا رول, پولیس کا رول, انتظامیہ کا رول, مقامی وہاں کے لوگوں کا رول وہ اس پورے قصے میں کھل کر سامنے آیا ہے. یہ جی نہیں میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ اب تو پتہ نہیں کب کی بات ہے, شاید پچھلے سال کی بات ہے, وہ جو لاہور کے اچھرا بازار میں واقعہ ہوا تھا نا, وہ خاتون نے جس نے ہلوا لکھا ہوا تھا عربی کا لفظ ہے اور پھر سارے لوگ پیچھے آ گئے تھے. تو ایک وہاں کی جو پولیس سہلکار تھی شہربانو نقوی ایس پی تھی, مجھے یاد نہیں, ان کی رینک یاد نہیں ہے, تو انہوں نے پھر وہاں آئی, ان کو بچایا, معاملہ کو ٹھنڈا کیا اور پھر اس کے بعد تھانے میں معافی مانگی گئی. اچھا اب اس وقت کئی لوگوں نے تنقید کی کہ یار یہ کیا بات ہوئی, یہ تو وکٹم ہے,
ان کی تو جان بچی ہے, اوپر سے وکٹم سے آپ معافی منگوا رہے ہو. اب مجھے لگتا ہے کہ بالکل صحیح کام ہوا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل 100% صحیح کام. وہ زندہ تو ہیں, کم از کم وہ زندہ تو ہے. میرے پاس یار عجیب سا دن ہے آج, میرے پاس بھی 2 خبریں ہیں اس طرح کی. ایک تو یہ خبر ہے اسلام آباد میں جو سیشن عدالت ہے اس نے ایک مسیحی خاتون ہے شگفتہ کرن, انہوں نے 4 برس قبل کوئی واٹس ایپ گروپ میں توہین رسالت کی تھی, تو اس کے بعد 295C کے تحت مقدمہ درج ہوا اور اب ان کو فیصلہ سنایا ہے عدالت نے, سزائے موت دی ہے اور 3 لاکھ روپے جرمانہ دیا ہے, جبکہ جو پیکا ہے سائبر کرائم ایکٹ اس کے تحت الگ سے 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ الگ سے ہے. سزا پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی توثیق کے بعد ہی عمل ہو سکتا ہے. اس فیصلے کے خلاف 30 دن میں وہ چاہیں تو اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکتی ہیں. FIA سائبر ونگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ شگفتہ نے ستمبر 2020 میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ پیغمبر سے متعلق نامناسب مواد شیئر کیا. شکایت موصول ہونے پر 10 ماہ بعد 2021 جولائی میں مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا. اچھا, شگفتہ کرن آسیہ بی بی کے بعد دوسری مسیحی خاتون ہے جنہیں سزائے موت سنائی گئی ہے. آسیہ بی بی 8 سال قید میں رہیں, پھر سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے انہیں بے گناہ قرار دے کے بری کر دیا, لیکن وہ ملک میں نہیں رہ سکیں اور اہل خانہ سمیت انہیں جانا پڑا. یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کروں جی, اگر آپ اجازت دیں. وہ جو ججمنٹ ہے نا اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا تھا ہم سب نے, اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہے. 8 سال جیل آپ نے گزارے نا, اور اس میں کہا مطلب کہ یار کوئی ثبوت نہیں تھا, ایک بیان دوسرے بیان سے نہیں مل رہا تھا جنہوں نے الزام لگایا ہے, اور وہاں پر جج صاحب نے لکھا ہے کہ قانون کے مطابق جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, لیکن معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تو قومی اسمبلی قانون بنا سکتی ہے نا. اچھا, دوسری خبر جو ہے آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے کوئٹہ میں جو ہوا تھا کہ ایک شخص تھا, اس کو پولیس نے مشتعل ہجوم سے بچانے کے لیے حراست میں لیا, ایک تھانے سے دوسرے میں منتقل کیا ہائی سیکیورٹی زون میں. وہاں ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنے پیٹی بھائیوں سے کہا کہ یار میں اس کا رشتہ دار ہوں, کم از کم مجھے تو ملنے دو. انہوں نے کہا چل جا کے مل, تو اس نے جا کے انہیں 2-3 گولیاں مار ڈالا انہیں. اچھا, اب کوئٹہ میں جو مقتول تھا جس پہ توہین کا الزام تھا اس کے اہل خانہ نے اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں حاجی فیض اللہ نورزئی, ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ خاندان یا قبیلے کا مقتول کی جانب سے توہین مذہب کی مذموم حرکت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مقتول کے اہل خانہ نے کہا کہ ہم حرمت رسول کے لیے جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہیں. ہم نے پولیس افسر سعد محمد سرحدی کو غیر مشروط طور پہ اللہ کے نام پہ معاف کر دیا ہے, اور اگر اس پولیس افسر کے خلاف کوئی مقدمہ چلتا بھی ہے تو کم از کم ہم اس میں فریق نہیں بنیں گے. اچھا, میں ایک چیز سب سے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں مجھے یہ تو کوئٹہ والا واقعہ بھی ہے, مجھے یاد پڑتا ہے پشاور میں بھی ایک کورٹ کے اندر, سر میں بھی یہی نوٹ لکھ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ ہوا. اچھا, ماضی میں ہم نے دیکھا, سوری آپ کو اس کیس کی تفصیل یاد ہے؟ وہ کوئی 15 یا 16 سال کا بچہ تھا, ہاں, جس نے اس کو پستول دے کے بھیجا. اس کو پستول کس نے دی تھی؟ بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ وہاں کے ایک مقامی وکیل نے اس کو پستول دی تھی اور کہا کہ جا بیٹا اس کو جا کے قتل کر. تو ہم یہ رپورٹس کرتے آئے ہیں تو اس پہ تو قتل بے اعانت کے جرم میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا. جی, تو اس بچے کو جس نے پستول دی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ شاید کچھ نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو بھی وکیل تھے لیکن پریکٹسنگ نہیں تھے شاید. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ جو واقعات دیکھتے ہیں, یہ کوئٹہ والا واقعہ بھی, کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ گورنر سلمان تاثیر والا معاملہ ہو کہ گارڈ, کانسٹیبل, سپاہی معاملات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اس کیس کی جو ایک بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ کے اعلیٰ ترین افسرات میرپور خاص میں, ہاں میرپور خاص میں DIG SSP لیول کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں, ان کو وہ ہار پہن رہے ہیں, کیونکہ اگر پولیس مقابلہ تھا تو یہ جو تصاویر چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ تو اس کی نفی کرتی ہیں. یہ تو بہت ہی ان کو شاباشی دی جا رہی ہے. اور معاملہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کے اعلیٰ ترین
پولیس افسران جو ہیں ان کی کمپلیسنسی ہے یا جو بھی ہے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ سندھ کے ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ وہاں پر مذہبی جنونیت شاید اس حد تک پھیل گئی ہو کہ وہ محدود نہیں ہے کوئی ایک گروہ یا ایک پارٹی یا مذہبی, وہ اکراس دا بورڈ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سماجی حلقے, عمائدین, عام لوگ, صحافی تک کہ جو مذہبی جذبے سے سرشار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہوا ہے. بالکل. اچھا, اس کی نا سائنس کافی ٹائم سے مل رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ آپ کے بڑے اور میرے جو بڑے ہیں اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ جبھی میں کم از کم میرے والد صاحب مرحوم کے ساتھ بات ہوتی تھی, وہ کہتے تھے کہ سندھ کی دھرتی میں ایسا ہو نہیں سکتا, یہ صوفیوں کی جگہ ہے, یہاں پر ٹالرنس ہے, لیکن چیزیں بدلتی ہیں, رائٹ. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ زندگی میں نا. تو اگر آپ صرف 2022 میں دیکھیں تو 2 واقعے ہوئے تھے. ایک معذور شخص کو پانی میں ڈبا کے مارا گیا تھا, ایک حسن گھوٹکی کا یہ واقعہ تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حیدرآباد کی چاندنی موبائل مارکیٹ میں ایک رائٹ ہوئی تھی, جہاں پر پہلے ایک الزام لگا تھا کہ ایک ہندو سویپر اشوک کمار نے یہاں پر بے حرمتی کی ہے قرآن شریف کی. بعد میں پتہ لگا کہ اگین ایک مسلم مینٹل پیشنٹ اینڈ ڈرگ یوزر تھا جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو کس الزام میں بند کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایک ایسی اپارٹمنٹ پر حملے کرنے کی کوشش کی جہاں پر کئی میرے خیال 20 یا 22 ہندو فیملیز رہتی تھی. ان کو تو روک دیا گیا اور اس وقت میں پولیس بھی کہا تھا کہ پولیس نے بڑا اچھا کام کیا. یہاں پر 2 ٹرینڈز ہیں اور دونوں اوپر کی طرف ہی جا رہی ہیں. یہ تو آپ نے سیاسی درست فرمایا کہ ممتاز قادری نے بھی یہ کیا تھا, ایک کوئٹہ والے پولیس میں نے بھی کیا تھا. یہاں پر اب معاملہ ٹاپ پر پہنچا ہوا ہے. دوسرا کہ اتنا خوف ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کی قتل کو بھی یوں معاف کر دیتے ہیں. یہ ہم نے بار بار دیکھا. ہاں, قاتل اللہ کے نام پہ معاف نہیں کرتا, آپ قاتل کو اللہ کے نام پہ معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. جب سے سپریم کورٹ نے آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی کے رجسٹرڈ امیدوار ڈکلیئر کیا, اس کے بعد سے جو تھرتھلی مچی ہوئی ہے, اس کا جو ارتعاش ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں, خیر مجھے تو یقین نہیں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو موجودہ آئینی پیکج وغیرہ ہے اس میں شاید اس کا بھی تھوڑا بہت ہاتھ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. آج جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو مخصوص نشستوں کے بٹوارے کے حوالے سے ایک خط لکھا اور اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے, اس کا ترمیم کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے, لہٰذا مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا, یہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. 14 ستمبر کو سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے اپنی اکثریتی ڈیسیجن میں یعنی 8 ججوں نے کہا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے امیدوار آزاد نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ارکان تصور ہوں گے اور پی ٹی آئی ایک پارلیمانی پارٹی ہے. چیف الیکشن کمشنر نے اس فیصلے کے بارے میں سپریم کورٹ سے وضاحت چاہی تھی تو سپریم کورٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ عدالت کا مختصر فیصلہ بہت واضح ہے اور اس پہ فوری عمل درآمد نہ ہونے کے نتائج برآمد ہوں گے. عدالتی حکم میں واضح کر دیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. سرٹیفکیٹ جمع کرانے اور پارٹی تصدیق پہ جو آزاد ارکان ہیں وہ اگر آپ خود کو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ہی تصور ہوں گے, اور اس میں کوئی اور اس کے بعد کوئی بھی جو قانون ہے وہ ان کی یہ حیثیت ختم نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین تسلیم کیا ہے, حالانکہ وہ بھی آزاد امیدوار کے طور پہ الیکٹ ہوئے تھے. البتہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی تھیں اس فیصلے کے بعد, اس کے تحت اگر منتخب ہونے والے آزاد ارکان 48 گھنٹے میں کسی جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے تو پھر وہ آزاد ہی تصور ہوں گے. آزاد ارکان نے خود کو سنی تحریک تھی نا, اس کا ممبر ظاہر کیا, حالانکہ سنی تحریک کا کوئی پارلیمانی وجود نہیں تھا اور نہ ہی اس نے مخصوص نشستوں سے متعلق کوئی پیشگی فہرست جمع کرائی تھی الیکشن کمیشن کو. لہٰذا پی ٹی آئی کو یہ نشستیں
سمری یہ ہے کہ نہیں مل سکتی. ہمارے ساتھی اور اسلام آباد بیورو چیف افتخار شیرازی صاحب موجود ہیں. افتخار شیرازی صاحب، یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے، کہ بعد میں آنے والا کوئی ایکٹ بھی ان کا یہ فیصلہ یا ان کی جو پارٹی کی حیثیت ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. اور انہوں نے دلیل دی کہ خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے. تو اب یہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پارلیمنٹ نے ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے لہٰذا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا ہے. یہ اس کھچڑی کو ذرا حل کرنے میں ہماری مدد کیجیے. موسیٰ صاحب بہت شکریہ. انفیکٹ یہ کھچڑی اتنی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر بار جب سپریم کورٹ سے کچھ احکامات ہیں تو پھر اپنے آئینی ماہرین کو لے کے بیٹھنا پڑے، یا پھر ملک کے اسپیکر کو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط لکھنا پڑے. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا ہی واضح ہے ایک طرح سے، جس میں انہوں نے یہ بھی ضرور کہا ہے کہ آپ تو معترض ہو رہے ہیں اس بات کے کہ شاید اس سارے معاملے میں تحریک انصاف کہیں اپلیکینٹ ہی نہیں تھی، وہ ہے کہ ان کی طرف سے تو کوئی ریلیف مانگا ہی نہیں گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو اعتراض کیا تھا، حکومت وقت نے بھی جو اعتراض کیا تھا کہ سارے معاملے میں تو تحریک انصاف گئی نہیں ہے سپریم کورٹ. شیرازی صاحب، یہ ظاہر ہے یہ بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہے. میں آپ سے جو ہے ٹو دا پوائنٹ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج جو خط جس کی خبر آئی ہے کہ ایاز صادق نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا ہے کہ پارلیمنٹ ایک سوورن ادارہ ہے، اس نے قانون میں ترمیم کر دی، تو یہ جو ترمیم ہے یا جو بھی قانون ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے پہ پریویل کرے گا، بڑے کھل کے انہوں نے خط میں کہا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا ایسا ہی ہے یا پھر یہ نیا کلیش ہے، کیا ہے یہ؟ میرا خیال میں موسیٰ صاحب یہ تو اسپیکر قومی اسمبلی کی انٹرپریٹیشن ہے. اب یہ معاملہ ڈیفینیٹلی عدالت میں جائے گا، یا عدالت جب اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانا چاہے گی، کیونکہ اس کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کی کچھ درخواستیں اب سپریم کورٹ میں ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آج بھی اجلاس جو تھا پروسیجر اینڈ پریکٹس ججز کمیٹی کا کہ جو نہیں ہو پایا گا، تو اس کے ایجنڈے پہ تو یہ پٹیشنز نہیں تھی، لیکن آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ یہ پٹیشن بھی سنی جائے گی جس میں تحریک انصاف یہ عدالت سے کہے گی کہ ان کے جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، لہٰذا الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا جائے. تو اس دوران میرا خیال میں حکومت وقت نے الیکشن کمیشن کو ریسکیو کرنے کے لیے خطوط لکھے ہیں. اب میرا خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک جواز آ گیا ہے کہ ملک کی جو سپریم ادارہ ہے پارلیمان، اس کے اسپیکر کی جانب سے ایک خط آیا ہے، لہٰذا اس خط کو لے کے بھی ممکنہ طور پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے اور وہاں سے یہ پوچھیں گے کہ اب اس معاملے پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو میرے خیال میں دیکھا جائے تو فیصلے پہ آدھا عمل درآمد تو مستد صاحب ہو چکا ہے کہ جب 39 ارکان کو تو تحریک انصاف کا تسلیم کر لیا گیا ہے اور ان کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 14 سپٹمبر کا ایک آرڈر آیا اس میں کہا گیا کہ آپ نے تو بیرسٹر جو اس وقت چیئرمین ہیں ان کو ایک طرح سے آپ نے چیئرمین تسلیم کیا ہوا ہے. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جو باقی 41 لوگ ہیں ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا؟ میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الجھن ہوئی ہے شاید اس لیے بھی ہوئی ہے کہ مختصر فیصلہ آیا، پھر ججز چھٹی پہ چلے گئے، اب چھٹیاں بھی ختم ہو گئی، سارے ججز ماشاءاللہ وہاں موجود ہیں، اس کے باوجود اب تک تفصیلی فیصلہ نہیں جاری ہوا. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی ظاہری وجوہات تو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہے کہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہو پایا. اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ جو حکومت کی جانب سے ریویو پٹیشن ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پا رہی. تو اس کی وجوہات تو ہرگز نہیں بتائی گئی، لیکن جو 14 سپٹمبر کا ایک طرح سے شارٹ آرڈر ایک بار پھر آیا ہے اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، گویا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، لہٰذا اس پہ تو فوری طور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان
नई कौन सी मारूजात लेके सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जो है फिर थोड़े से और टाइम गेन कर लेगा। इसलिए थैंक यू शिराजी साहब। देखिए चीज़ें बहुत साफ होती हैं, लेकिन कोई ना चाहे तो फिर उसको उलझाते जाए ना, उलझाते जाए। आप कौम का वक्त भी ज़ाया करें, अपना भी वक्त ज़ाया। आप सोते हुए बंदे को उठा सकते हो, आप उस बंदे को नहीं उठा सकते, तो सोने की एक्टिंग कर रहा हो। हाँ, जाग रहा हो लेकिन बाहर सो रहा हो। ऐसा ही। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे ज़रा देर में और आपको एक बहुत ही नई रिसर्च टेक्सटाइल के हवाले से, केलों के हवाले से, उसके बारे में आगाह करते हैं। वेलकम बैक। और अब थोड़ी सी नहीं, काफ़ी हट के बात करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में हमें हमेशा डॉलर्स की तलाश रहती है कि कहीं ना कहीं से डॉलर आ जाए, और हमारा जो नंबर 1 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है वो है टेक्सटाइल्स। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 12 बिलियन डॉलर से ज़ायद टेक्सटाइल्स हमने एक्सपोर्ट किए, और टेक्सटाइल्स तकरीबन 60% हमारी कुल एक्सपोर्ट्स के होते हैं। और ज़ाहिर है कि जो रॉ मटेरियल इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पावर करता है वो है कपास यानी कॉटन। इसके साथ साथ हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 30 लाख केले पैदा होते हैं। जैसे कि ये मैंने सोचा कि मैं प्रॉप भी ले आऊं। हाँ, ऐसे होता है, ऐसे होता है केला। तुम तो नहीं खाओगे ला मुझे। नहीं, मैं अभी खाने का टाइम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि केलों और टेक्सटाइल्स का क्या ताल्लुक है, कि हम मतलब मैं बंदा पागल हो गया है, क्या हो गया है? तो ताल्लुक बिल्कुल है, और उसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के साथ एक रिसर्च शुरू की, जो अब यहाँ पर बाकायदा एक प्रोडक्ट की शक्ल में सामने आ रही है। और उसमें केले का जो छिलका होता है और जो इसकी डंठल, मैं खुद कहने वाला था डंठल, ये आप दिखा दो। अच्छा दिखा दें। ये है छिलका, ये है छिलका, और ये इसका ऊपर का हिस्सा है, ये इसका डंठल, ये इसका डंठल है। इनसे फाइबर्स निकाल कर बाकायदा अब टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें बेड शीट्स हैं, इसमें इस तरह के कपड़े हैं, लिबास हैं, पिलो केसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये यहाँ ही नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में डेवलप हुई है। तो आज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर यासिर नवाब, जो एक लीडिंग एक्सपर्ट हैं, अगेन प्रोफेसर एट नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, विजिटिंग प्रोफेसर नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी यूके में, और ये सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स पर इनका बहुत काम है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुल्लाह खान साहब, और आप हैं CEO आई टेक्सटाइल्स का। कि और आपका भी तलाश हमेशा होती है कि कोई यार कॉटन से कोई ऑल्टरनेट मिले, कोई मुख्तलिफ किस्म का फाइबर मिले, जो फिर प्रोडक्ट की शक्ल में लाकर आप बैनुल अक़वामी मार्केट में बेच सकें। तो थैंक यू बोथ वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा आप इसको हमें इसकी ज़रा साइंस समझा दें, क्योंकि हम तो सिर्फ केले खाते हैं और फिर छिलके और डंठल को साथ फेंक देते हैं। जैसे अभी मैं वसत को दूंगा, आप यकीनन यही करेंगे ना, कचरे में फेंक देंगे। आपको ये कैसे आइडिया आया कि यार इसका कोई फायदा लिया जाए, इससे फाइबर्स एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे किया जाता है? थैंक यू इजरार साहब। इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका काम होता है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना। तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको इन स्पेसिफिक और ग्लोबली वी हैव अ चैलेंज कि जो टेक्सटाइल्स का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसको जब हम बनाते हैं पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके अलावा जब हम बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं। तो ग्लोबली जो ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ देम। तो दुनिया के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है कि आप ऐसे मटेरियल्स लेके आएँ जिनके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, पानी है और बाकी इसके अलावा जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल कम से कम। तो वी वर वर्किंग ऑन इट कि हम बजाय ये कि बाहर से फाइबर्स इंपोर्ट करें, क्यों ना हम अपने सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड करें। तो इसके लिए हमने मिलके एक प्रपोजल जो है वो दिया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने ग्रैंड चैलेंज फंड प्रोजेक्ट था, उसमें ये छोटे छोटे काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, तो उसमें हमें उन्होंने फ़ंड किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि सिंध के अंदर कोई 1 लाख एकड़ के ऊपर जो केला है ये उगता है। इसका जो फ्रूट है, जो वसत साहब और आप बात कर रहे थे, इसको हम खा लेते हैं और पीछे बहुत बड़ा स्टेम होता है कोई 30 से 40 किलोग्राम का, उसको फेंक दिया जाता है।
اور جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, تو پھر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ اس اسٹیم سے جو میری ٹیم ہے, ڈاکٹر فہیم ہے, ہی از ون آف دا لائک گلوبل لیول ریسرچرز ہیں, ڈاکٹر فہیم, ڈاکٹر شراز اور جو ہماری ٹیم ہے, تو ہم نے یہ کیا کہ جس کو جلا دیتے تھے, پھینک دیتے تھے, اس میں سے جو ہے وہ فائبرز نکالنا شروع کر دیے. تو جو 7 سے 8 ملین ٹنز اس وقت ویسٹ ہے, اس سے جو پوٹینشیل ہے اٹس اباؤٹ 1 ملین ٹن آف فائبرس. سو واٹ وی ڈیڈ کہ جب ہم نے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی, فائبر نکال کے, ہماری جو انوویشن تھی کہ فائبر نکال کے ہم اس سے کپڑا بنا سکتے ہیں, اور اٹ واز گلوبلی انوویٹو, تو ہمیں ایک پیٹنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دے دیا. دین وی دس پیٹنٹ, لائسنس دس پیٹنٹ ٹو ون آف دا بگیسٹ ٹیکسٹائل مینوفیکچرر ان دا ورلڈ, انٹرلوپ لمیٹڈ. تو ان کو ہم نے لائسنس کیا. ابھی انٹرلوپ لمیٹڈ جو ہے وہ ڈینم بنا کے, جینز بنا کے, شرٹس بنا کے, ساکس بنا کے, جو جتنے بھی گلوبل رینونڈ برانڈس ہیں ان کو وہ اس وقت سیل کر رہی ہے. نیکسٹ جو ہمارا اسٹیپ تھا اس میں کہ بھائی 10% تو آپ نے فائبر نکال لیا, 90% جو ہے وہ اسٹل اس کے اندر ریزیڈیو ہے جو کہ کسی کام کے لیے نہیں ہے. تو اب ہم نارتھمپٹن یونیورسٹی کے ساتھ مل کے وہ جو 90% ہے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں انٹو فرٹیلائزر اور اس کے ساتھ انرجی کے اندر, تاکہ جو اندرون سندھ ہیں, اسپیشلی جو ریموٹ ایریاز ہیں, ان کو ہم ساتھ انرجی, الیکٹریسٹی بھی دے سکیں اور فوڈ سٹوریج بھی ہو سکے اینڈ سو آن. اور جو تیسرا اسٹیپ ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, بینگ پاکستانی میں اس پہ پراؤڈ ہوں, اور ہم سب کو اس کے اوپر وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ, کہ یہ جو میڈ ان پاکستان ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں یوگنڈا اور کینیا کے اندر. وی ول بی انوگریٹنگ دیٹ ٹیکنالوجی. وہاں پہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے بیس پہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کو نیکسٹ ویک کے اندر انوگریٹ کریں. اور میرا خیال ہے آپ بھی ابھی یوگنڈا ہی جا رہے ہیں نا, شاید انٹیپ جا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد اب مجھے جو ہے ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے ایک کریکشن میرا خیال ہے کر لینی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں سٹیم کی. اچھا ہاں, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. سٹیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تنا, جس کے ساتھ وہ کیلے بہت سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کیلے کے چھلکے کی بات نہیں ہو رہی, اس کیلے جس تنے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کاٹ کے ہم لے آتے ہیں منڈی میں بڑے بڑے, ان کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی وضاحت, کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں, میں نے جو آپ کی بات سنی, کہ یہ دنیا میں پہلا اس طرح کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, یا کہیں اور پہ یہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیں, نکالنا جو ہے وہ اٹس ناٹ سم تھنگ نیو, لیکن وہ جو فائبر نکلتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے, دے آر ویری رف, دے آر اسٹیف, کہ ان سے ٹیکسٹائل بنایا جائے. تو وی ور دا فرسٹ ان دا ورلڈ کہ جنہوں نے اس فائبرز کو کنورٹ کر دیا ٹیکسٹائل کے اندر ری یوزیبل فائبرز میں, اور ہمارا الحمدللہ پاکستان کا اس کے اوپر جو ہے وہ پیٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان اس انوویشن کو اون کرتا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اچھا مجیب اللہ صاحب, اب اکثر ہم نے اسی پروگرام پر وہی کئی سائنسدانوں کو بلایا ہے, کئی ریسرچرز کو بلایا ہے, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یار ریسرچ بہت اچھی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے تربوز کے چھلکوں سے آرسینک کو فلٹر کرنے کا ایک پروجیکٹ بنایا تھا, لیکن وہ وہاں تک ہی محدود رہتی ہے, وہ کبھی مارکیٹ تک نہیں پہنچتی. تو آپ کا اس میں کیا رول ہے, کیونکہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے بیچ میں جو لنکیج بنانا ہے وہ میرا خیال شاید آپ کا ہی کام ہے, آپ نے ہی کیا ہے. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کیسے ملے, یہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا. ایک ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے رائٹ آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. اب مجیب اللہ صاحب, آپ کو ڈاکٹر صاحب کیسے ملے, اور پھر آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یار یہ ایک گولڈ مائن ہے, اس پر کام کرتے ہیں؟ جی تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں نا اس سے پہلے ڈوپونٹ کے ساتھ اور ڈاو کیمیکلز کے ساتھ بہت ساری ٹیکسٹائل کمپنیز کے ساتھ گلوبل اٹیچ تھا, اینڈ آئی ریئلائز کہ جتنے را مٹیریلز وہ بیچ رہے ہیں برانڈیڈ لائکرا, کیولار, نومیکس, وہ سب کسی یونیورسٹی کی ریسرچ ہے. تو جب میں نے آئی ٹیکسٹائل بنائی 2006 میں, تو اس کے بعد تقریباً 4-5 سال بعد میری اور ڈاکٹر صاحب کی ایک ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی, اینڈ آئی ریئلائز کہ ہم بھی اگر وہ ماڈل ریپلیکیٹ کریں تو گولڈ مائن تو ہمارے ملک میں ہی موجود ہے. اور ہمارا اسپیشل انٹرسٹ نیچرل را مٹیریلز میں اس لیے تھا کہ ہم پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری بھی ہے, تو مین میڈ فائبرز کا لگانے کے لیے تو بہت انفراسٹرکچر چاہیے اور انویسٹمنٹ چاہیے, کیپٹل چاہیے, لیکن جو را مٹیریلز ہیں جس میں
جس کو کہتے ہیں کاٹن پلس فائبرز ایڈ کرنا، جس میں بنانا، ہیم، لینن، سیسل، پائن ایپل فائبر بن رہا ہے. تو وہاں میری ملاقات ایک کانفرنس میں جو اب ہم ہر سال کرتے ہیں NTU میں، جس کا ہم پارٹ ہیں، اور نوٹیکس کا پارٹ میں اور ڈاکٹر صاحب دونوں ہیں، وہاں ہم کو 7-8 سال سے لنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. And it's a beautiful combination because I think we've been able to make a difference. اور انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا ہم بہت اچھا ایک لنک بنا چکے ہیں، جس میں بہت ساری ٹیکسٹائل انڈسٹریز بھی ہمارے ساتھ اور بھی اٹیچڈ ہیں، جس میں انٹرلوپ ہے، سفائر ہے، نشاط ہے، ارشد کارپوریشن ہے، محمود گروپ ہے، جو میجر ایکسپورٹرز ہیں پاکستان کے. اب وہ سب اس کا پارٹ ہیں بائی دا گریس آف گاڈ. ایکسلنٹ. تو اچھا، ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی ایک امیج ہوتا ہے کہ بیچارے جو سوری میں آپ کو بیچارہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو ریسرچرز اور پروفیسرز ہوتے ہیں نا، وہ پوری زندگی لگا دیتے ہیں یار، PhDs کماتے ہیں، پڑھ کے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ میں کچھ صلہ نہیں ملتا. رائٹ، آپ کے PhD پیپرز پبلش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو برج ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے پروجیکٹ میں آپ کا کچھ خود بھی فائدہ ہوا ہے with having put this research forward، کیونکہ محنت کا صلہ تو ملنا چاہیے. جی ازرار صاحب، بالکل. انفیکٹ یہ ڈائریکشن ہے جو کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی، ایز اے کمیونٹی، ایز اے کنٹری جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے. تو وین آئی کیم ٹو پاکستان اٹ واز ود این آبجیکٹیو کہ ہم اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے. تو ہم نے انٹرلوپ کو جب لائسنس کیا اپنا پیٹنٹ، تو ہم نے ان سے ایز اے یونیورسٹی بڑی ایک اچھی جو رائلٹی ہے وہ ہم نے ان سے چارج کی لائسنس فیس. ابھی ہم یوگنڈا اور کینیا کے اندر کر رہے ہیں، سو وی ول بی چارجنگ. سو آف کورس جو ریسرچ ہے، اف اٹ از سم تھنگ وچ از اپلائیڈ، تو اس سے یونیورسٹیز کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ریسرچرز کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھا، میرا ایک سوال تھا مجیب صاحب سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سسٹینیبل پریکٹسز کی طرف جاتے ہیں یا اس طرح کی انوویشن کی طرف جاتے ہیں تو مارکیٹ میں جو پروڈکٹ ہے اس کی کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں کہ جس طرح آپ بڑے بڑے ٹیکسٹائل کمپنیوں سے کام کر رہے ہیں پاکستان میں، پری ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، تو وہاں پہ تو ڈیمانڈ ہے اس طرح کے پروڈکٹس کی، تو ہاؤ از اٹ بینگ ریسیوڈ پروفیٹیبلٹی وائز؟ اگر آپ اکنامکس دیکھیں نا، تو 50 سینٹ کی کاٹن جو ہے وہ $50 کی جینس بن کے بکتی ہے. اگر آپ بائی ویٹ دیکھیں، تقریباً آدھا کلو کاٹن سے $50 کی جینس بکتی ہے. سو یہ اس کی جو اس میں جو سارا میجک ہے وہ کہ آپ سٹوری کیسے سناتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو برانڈ کیسے کرتے ہیں. میرا خیال ہے جو ابھی نیا ماڈرن جنریشن ہے، اس میں سسٹینیبلٹی از دا مین فیچر دے لک فار ان اینی ٹیکسٹائل اپیرل اور اینی تھنگ. مطلب نیچرل اور سسٹینیبل مٹیریلس کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. تو جو ہمارا رول ہے وہ ملٹیپل رول ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو دکھانا جو ہمارے پاکستان کے کسٹمرز ہیں، برانڈز ہیں جو یورپ اور امریکہ میں جو امپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم اس کا کوئی برانڈ بنا سکیں. جیسے کاٹن USA ایک بہت بڑا برانڈ ہے، پاکستان کاٹن از ناٹ اے برانڈ. تو جب آپ اس کو برانڈ بنا لیں گے تو پھر یہ پرسیو کیا جائے گا ایز سم تھنگ وچ از ویری، اور پوری اسٹوری اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی، تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک رسپانسبلی سسٹینیبل سورس مٹیریل ہے. سپلائی چین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، سپلائی چین کے حوالے بڑا سے یہ میٹر کرتا ہے. دوسرا کیا؟ جی تو میں ویلیو چین کہتا ہوں. سپلائی چین کے بعد جو نیا فینومینا ہے وہ ویلیو چین ہے، کہ آپ ویلیو کس طرح کریٹ کرتے ہیں. اچھا، تو اور ایک اور بھی تو فائدہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اوور آل یہ ہوتا ہے نا، کیونکہ کاٹن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مطلب ظاہر ہے کہ ایک بہت پروفیٹیبل کراپ ہے، لیکن ایک بہت ولنریبل کراپ بھی ہے، اور اکثر اس میں بڑی فلکچویشن آتی ہیں. سنڈی آ گئی، بارش جلدی ہو گئی، بارش لیٹ ہو گئی، پوری فصل تباہ ہو گئی. تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بھی کتنا فائدہ مند ہے مجیب صاحب ٹو فائنڈ آلٹرنیٹس ٹو کاٹن؟ ایک تو کاٹن ریڈکشن جو ہے نا ایک گلوبل ایجنڈا میں ہے، بیکاز جو فیوچر پاپولیشن ہے اگر اس میں ہمیں کاٹن اگانے کے لیے جگہ چاہیے تو پھر ہم اسٹیبل کراپس نہیں لگا سکیں گے. دوسرا ہے کہ ایک نیچرل فائبر ڈھونڈنا اور ایک ویسٹ ٹو فائبر ڈھونڈنا، ان دونوں میں کا بہت بڑا فیوچر ہے. اور پاکستان کا فیوچر اس لیے اس میں بہت زیادہ ہے کہ پاکستان پرائمریلی از اے کاٹن اسپننگ انڈسٹری بیس. مطلب ہم جو ہماری ٹیکسٹائل لگی ہے وہ نیچرل را مٹیریلس کی وجہ سے لگی ہے.
اور اگر آپ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس دیکھیں تو ہم 18-20 بلین ڈالر تو کرتے ہیں لیکن $1 ٹریلین کی انڈسٹری ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں اور تھوڑا سا دماغ لگائیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ ابھی اکیڈیمیا اور انڈسٹری مل کے دماغ لگائے کہ ہم اس کا نیکسٹ ایکسائٹنگ فائبر یا نیکسٹ ایکسائٹنگ اسٹوری کیسے بنا سکتے ہیں. بالکل. اور انشاءاللہ اچھا کیلے کے کاشتکاروں کا بھی بھلا ہوگا یا کیلے کے کاشتکاروں کا بھی بھلا ہوگا. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے یہ فی الحال تو یہ کیلے کا اسٹیم کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا یہ باقی جو فصل ہیں اس طرف بھی یہ جا سکتا ہے, وہاں ان کا جو ویسٹ ہے وہ بھی یوز ہو سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہ فارمرز کے لیے پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ وہ لوگ جو پہلے اس کو جو سٹیمز تھے ان کو کاٹنے کے لیے, اس کو کلیئر کروانے کے لیے وہ پیسے پے کرتے تھے 20 سے 30 ہزار. سو اب وہ ارن کر رہے ہیں. سو واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جب یہ پورا اس میں فل پوٹینشیل پہ چلا جائے گا تو جو کاشتکار ہے اس کو پر ایکڑ یہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ دے ول بی گیٹنگ این ایڈیشنل منی اس سے جو ویسٹ ہے اس سے. اس کے علاوہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آلریڈی جو یہ چھلی ہوتی ہے, جو کارن ہے, اس کا جو چھلکا ہے اس سے فائبرز نکال چکی ہے. ہم اس کو اپ اسکیل کر رہے ہیں. اسی طرح السی جو ہے اس کی جو ویسٹ ہے اس سے فائبرز نکال چکے ہیں, اس کو بھی ہم پیٹنٹ کرنے کے اور اس کے پروسیس میں جو پتے گر جاتے ہیں اسپیشلی جو نارتھن ایریاز کے اندر ہیں ان سے ہم فائبرز جو ہے وہ نکال چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سورس ہے انفارچونیٹلی جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر 4 کروڑ کے قریب جو ہے وہ بھیڑیں, اور ان کی جو ہے وہ فلیس کو, ان کے بالوں کو یا وول کو اتارنے کے بجائے ہم 10 سے 15 ملین ڈالر کی وول ہر دفعہ امپورٹ کرتے ہیں ہر سال. تو ہم بلوچستان یونیورسٹی ہمارا کنسورشیم پارٹنر ہے, ہم آلریڈی اس وول کو اس کے اندر ویلیو چین کے اندر لے آئے ہیں. اب وہ جو وول ہے اس کو آرٹسٹک ملینر کراچی کے اندر دے آر کنورٹنگ دیٹ وول انٹو ڈینم. تو یہ بھی ہم انفیکٹ ہمارا جو مین آبجیکٹو ہے کہ ریسرچ اٹ شوڈ ناٹ بی اونلی کہ جی صرف انڈسٹری کے لیے ہو, ہم کمیونٹی اپلفٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو, لوگوں کا یونیورسٹیز پہ ریسرچرز کے اوپر ایک ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز ان پروسیس انفیکٹ. تو یہ چونکہ آج ایک بڑا فوکس پروگرام تھا, ادروائز ہم نے کافی ساری اس کے اندر آپ کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ یوگینڈا سے واپس آئے تو ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے, کیونکہ باقی چیزیں بڑا فیسنیٹنگ موضوع ہے. یہ کچھ کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. نہیں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ ایڈ کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ٹیم ہے, مطلب یو ول بی سرپرائز کہ ہماری یونیورسٹی میں پروفیسرز کتنے ریسیپٹیو ہیں. وہ صرف ریسرچ پیپر نہیں, اور اسپیشلی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں تو آئی ہیو بین وہ جو میرا ایکسپیرینس ایز گڈ ایز میں کارنیگی میلن کے ساتھ بھی کام کیا ہے, میں نارتھمبریا کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. اٹ از ایز گڈ ایز اینی یونیورسٹی آف دا ورلڈ جو ہماری ریسرچ ہے, اور جو اپلفٹ ہے, مطلب ہر چیز کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ باقاعدہ سپورٹ بھی تو کرتی ہے نا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کو. اون کرتی ہے, اون کرتی ہے کیونکہ R&D کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے مجیب صاحب کو یہی کہا تھا کہ میں نے کہا ایک دفعہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے نا آپ کو وقت کا پتہ نہیں لگے گا, تو وہی ہوا ہے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. تھینک یو بہت ویری مچ. فلائٹ بھی ہے آپ کی, ہیو اے سیف فلائٹ. تو یہ آپ کو یاد ہے میگنیفیسائنس میں ایک پروگرام کیا تھا میں جب گیا تھا وہاں پر, تو بچے تھے جنہوں نے مرغیوں کے پروں سے کاغذ بنایا تھا. اب آپ سوچیں کہ کوئی اس چیز کو لے کے اون کر کے اسکیل اپ کریں. ہاں ہمیں آج کل تو سسٹینیبلٹی بکتی ہے نا, پورے کو دکھاؤ کہ سسٹینیبل ہے, وہ کہو گا یار ہیئر ٹیک مائی منی. یہ بہت اچھی لائن تھی کہ سٹوری جو ہے نا, آپ سٹوری بتائیں گے پروڈکٹ کے ساتھ تو پھر اس کی ویلیو بنتی ہے. ویلیو چین کی کیلے کا کیلا سسٹینیبلٹی کی سسٹینیبلٹی آپ کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں. چلیں اب کیا فائدہ, آپ کو پروگرام ہی ختم. کیلے کا مسئلہ پروگرام کے بعد کھا لو. ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا. کل جمعہ ہے, آپ کی ہم لیں گے کالز. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.